بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز ہم کس طرح پڑھیں اور کس طرح پڑھنا چاہیے، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ بات اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ بات پریکٹیکلی طور پر میں نے آپ کو دکھا کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو رکھیں گے، آپ ہماری طرف غور سے دیکھیے گا۔ اور اس لیے کہ بہت سے بھائی عید کی نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، چونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو جو زائد تکبیرات ہیں تو ان تکبیرات میں بہت سے لوگ غلط کر جاتے ہیں اور غلطی ان سے ہو جاتی ہے۔ تو آپ دھیان سے دیکھیں گے، میں آپ کو تطبیقی یعنی پریکٹیکل طور پر آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ جو زائد تکبیریں ہیں، تکبیر کے ساتھ کس طرح ہاتھ اٹھانا چاہیے، کیا پڑھنی چاہیے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو عید کی 2 رکعتیں نماز ہیں، عید الفطر کی 2 رکعتیں، عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں، یہ نماز کافی حد تک عام نمازوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، دوسری سورہ کا پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، سجدے کی دعا، تشہد اور تشہد کی دعا، جو عام نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان نمازوں کے ساتھ یہ مشابہت رکھتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف زائد تکبیر میں ہے۔ زائد تکبیر پہلی رکعت میں عیدین کی جو نماز ہے 2 رکعت، تو 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں قرات سے پہلے۔ وہ کس طرح؟ جب وقت ہو جائے تو امام صاحب آگے مصلی پہ نکلیں گے، آگے بڑھیں گے، اور امام صاحب نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے۔ آپ میری طرف دیکھیے گا، یہ تکبیر تحریمہ یہ ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ کہہ کر کے امام صاحب بھی سینے پہ ہاتھ رکھیں گے اور مقتدی حضرات بھی سینے پہ ہاتھ رکھیں گے۔ اس کے بعد دعائے استفتاح جس کو ثنا کہتے ہیں وہ دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد 6 زائد تکبیریں اس وقت امام صاحب کہیں گے پہلے، اس کے بعد آپ بھی امام صاحب کے بعد کریں گے۔ وہ اس طرح اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، اللہ اکبر 4، اللہ اکبر 5، اللہ اکبر، یہ 6 تکبیر کے بعد، یہ 6 تکبیر ثنا کے بعد، اور ثنا سے پہلے ایک تکبیر جو تکبیر تحریمہ، تو تکبیر تحریمہ اور ابھی 6 تکبیریں، تو یہ کل ملا کے 7 تکبیریں ہو گئی۔ تو 7 تکبیریں ہو گئی۔ اب امام صاحب اس 6 تکبیر کے بعد قرات کریں گے سورہ فاتحہ، اس کے بعد ایک دوسری سورہ پڑھیں گے۔ ویسے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قاف یا سورہ قمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اگر امام صاحب آپ یا سورہ قاف یا سورہ قمر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے سنت پر عمل ہو جائے گا۔ آپ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی دوسری تیسری سورہ اگر پڑھتے ہیں قرآن سے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، نماز اور نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ امام صاحب رکوع میں جائیں گے، آپ بھی اس کے ساتھ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی دعا پڑھیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، اٹھ کی دعا پڑھیں گے، سجدے کے لیے جائیں گے، امام صاحب آپ بھی سجدہ کریں گے۔ تو 2 سجدے کے بعد جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، تو مقتدی حضرات آپ بھی قیام کریں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب اب 5 زائد تکبیر کہیں گے، اس کے بعد آپ اس کے بعد کریں گے، جس طرح جیسے اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، اللہ اکبر 4، اللہ اکبر 5 تکبیر کے بعد سینے پہ ہاتھی رہے گا۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور امام کے بعد آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں جو سنت سورہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری رکعت میں پڑھی ہے وہ ہے کہ سورہ اعلیٰ یا سورہ غاشیہ۔
اگر یہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ سنت پر عمل ہو جائے گا. اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ دوسری تیسری سورہ یا کوئی آیتیں پڑھتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نیکی اور نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر آپ رکوع کریں گے. جیسے پہلی رکعت جب میں رکوع کیے سجدے کیے اس کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں گے اور تشہد میں بیٹھ کے تشہد کی جو دعائیں ہیں عام نمازوں کی دعا اس طرح تشہد کی دعائیں معصورہ تشہد وغیرہ سب کا مکمل کرنے کے بعد پھر آپ سلام پھیر لیں گے. امام صاحب سلام پھریں گے, آپ اس کے بعد سلام پھریں گے اور یہ آپ کی عید کی نماز کا طریقہ ہے اور اس طرح ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کو دکھانے کا میرا مقصد یہ رہا کہ بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں تاکہ ان غلطیوں سے پریکٹیکل طور پر آپ کو دکھایا تاکہ آپ اور ہم غلطی سے محفوظ ہو سکے اور غلطی سے بچ سکے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.